अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मक्खी अगर सब्जी तोलने वाले कांटे पर बैठे तो ना तोल में फर्क आता है और ना ही कीमत में। लेकिन यही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठ जाए तो तोल में मामूली सा फर्क लाखों के भाव बदल देता है। बात वजन की नहीं, जगह की होती है। कीमत आपकी नहीं, आप कहाँ मौजूद हैं उसकी है। इसलिए खुद को उन महफिलों, लोगों और माहौल में रखें जहाँ आपकी कदर हो, जहाँ आपका वक़ार हो और आपकी इज़्ज़त की जाए। बाज़ हुक्मा ने कहा है, सबसे बढ़कर दवा ग़िज़ा की एक मिक़दार मुकर्रर करना है। सलफ़े सालिहीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी तिब यानी तिब्बी इल्म व इलाज आदि आयत में जमा कर दी है। खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कहा, ए बेटे, एक बार पेट भरने के ऊपर मज़ीद पेट भर कर ना खाओ, क्योंकि तेरा उसी कुत्ते के लिए डाल देना उससे बेहतर है कि तू उसे खाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने को ठंडा कर लो क्योंकि गर्म खाना बरकत वाला नहीं होता। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा गया है कि कम खाने में कसीर फ़वाइद हैं। इनमें से कुछ यूँ हैं कि आदमी जिस्म के एतबार से सेहतमंद होता है, क़ुव्वत हिफ्ज़ के एतबार से उम्दा व आला और फ़हम के एतबार से इंतहाई ज़की और ज़हीन होता है। नींद कम होती है और जान हल्की-फुल्की रहती है और ज़्यादा खाने में मैदा बोझल और बदहज़मी की बू होती है और इसी से तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं और इसकी निस्बत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है, जितनी कम खाने की सूरत में होती है। अल्लाह जब देने पर आता है तो वो भी देता है जिसका मिलना दुआओं से भी मुमकिन नहीं लगता। बस अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर याददाश्त कमज़ोर हो और भूल जाने की बीमारी हो तो नाक में बादाम का तेल लगा लिया करें। देसी अंडे की सफ़ेदी दूध में मिलाकर पीने से पट्ठों के खिंचाव में कमी आती है और ज़हनी सुकून मिलता है। दिल के दौरे से महफूज रहने के लिए रात का खाना 8 बजे तक खा लें और खाने के बाद 1 घंटे तक ना सोएं, बल्कि अगर मुमकिन हो तो चहलकदमी करें। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाई जाएं तो ये गले में खराश और दमा का मसला हो सकती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो तो उसे जामुन का शरबत पिलाएं। खजूर जिस्म में नया खून पैदा करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है और क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट मुताला करने से आप साल भर में 12 से ज़ायद किताबें ख़त्म कर सकते हैं। मुताला दिमाग को ताज़ा रखता है, सोचने की सलाहियत बढ़ाता है और आपके इल्म में दिन ब दिन इज़ाफ़ा करता है। जुओं से परेशान अफ़राद चंबेली का तेल इस्तेमाल करें। चंबेली के तेल के इस्तेमाल से सर से जुओं का खात्मा हो जाता है। अगर चाहते हैं कि बदहज़मी कभी करीब ना आए तो रात के खाने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी कर लिया करें। अगर मैदे की कमज़ोरी का सामना हो तो कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। कद्दू मैदे को सेहतमंद रखता है, गर्मी दूर करता है और निज़ाम में नहायत मौसर है। ख़ारिश वाली जगह पर प्याज मसल दें, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। दही मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है और वज़न को भी कम करती है। रोज़ाना सोने से पहले जैतून के तेल के 2 कतरे 1 गिलास दूध में मिलाकर पीने से बवासीर जैसी बीमारी से निजात मिल जाती है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये जिगर की चर्बी बढ़ाता है। अगर मोटापे से बचे रहना चाहते हैं तो रात को खाने के बाद फ़ौरन ना सो जाएं। सफ़ेद चने एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होने वाली हड्डियों की कमज़ोरी को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। सफ़ेद चने ग़िज़ाई फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स का अच्छा ज़रिया है। ये सब मिलकर ब्लड शुगर और इंसुलिन सेक्रेशन में बेहतरी लाते हैं। सफ़ेद चने ख़वातीन में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखने में मुआविन हो सकते हैं, ख़ुसूसन हैज़ की बेतरतीबी के हवाले से। आजकल कब्ज़ एक आम मसला है जो अक्सर ग़िज़ा, तर्ज़ ज़िंदगी या पानी की कमी की वजह से होता है। खुशकिस्मती से चंद आसान आदत अपनाकर इसे रोका और कम किया जा सकता है। कब्ज़ से बचने के 6 आसान तरीके। रेशेदार ग़िज़ाएँ खाएँ, सब्ज़ियाँ, दालें, फल, सेब, अमरूद, आलू बुखारा और होल व्हीट अनाज कब्ज़ के ख़िलाफ़ बेहतरीन है। फाइबर आंतों की हरकत तेज़ करता है। ज़्यादा पानी पिएँ, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएँ।
पानी आंतों में मौजूद फजले को नरम करता है और इसे बाहर निकलने में मदद देता है। चिकनाई वाली ग़िज़ा कम करें। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा तली हुई चीज़ें आंतों की हरकत को सुस्त कर देती हैं। उन्हें कम करें और ताज़ा घरेलू खाने को तरजीह दें। बाकायदगी से वर्जिश करें। रोज़ाना 20-30 मिनट वॉक या हल्की वर्जिश आंतों की हरकत को फ़ाल करती है। ज़्यादा बैठे रहने से कब्ज़ बढ़ता है। खाने का बाकायदा शेड्यूल बनाएं। नाश्ता लाज़मी करें। खाने के औकात में बेतरतीबी से बचें ताकि निज़ाम हाज़मा दुरुस्त रहे। याद रखें कि परफ्यूम आपको एतमाद दे सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगाया जाने वाला परफ्यूम आपकी सेहत और जिल्द दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस्म के बाज़ हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से जिल्द, सेहत और खूबसूरती पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। खुशबू उन हिस्सों पर भी संगीन असरात मुरतब करती है, जैसे आँखें। कुछ लोग गले के करीब या कानों के पीछे परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हवा या खुशबू के छींटे भी आँखों में दाखिल हो सकते हैं। अगर परफ्यूम के चंद कतरे भी आँखों में दाखिल हो जाएं, तो जलन, पानी आना या बिनाई धुंधला होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यह आदत मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकती है। बहुत से लोग गलती से अपने मुंह या गले के करीब परफ्यूम छिड़कते हैं, जिसकी वजह से खुशबू बराह रास्त हवा में फैल जाती है। खुशबू में मौजूद अल्कोहल या दीगर केमिकल्स मुंह की जिल्द में एलर्जी, दाने या जलन का बायस बन सकते हैं और जिल्द की सियाही और खुश्की का बायस भी बन सकते हैं। जख्मी या जला हुआ हिस्सा। अगर आपके जिस्म में कहीं भी जख्म, जलन या जिल्द का इन्फेक्शन है, तो उस जगह पर परफ्यूम ना लगाएं। परफ्यूम में मौजूद केमिकल इस जगह को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दर्द, सूजन और जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग जिस्म की बदबू को छुपाने के लिए जिस्म के नाजुक अज़ा के करीब परफ्यूम स्प्रे करते हैं। ताहम इससे न सिर्फ जिल्द को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बगलों में आमतौर पर ज़्यादा पसीना आता है, इसलिए बहुत से लोग इस जगह पर थोड़ा ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं। ताहम परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स पसीने और जिल्द में घुल मिल जाने पर एलर्जी या जलन का बायस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आप उस हिस्से में अल्कोहल फ्री परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम लगाने के लिए सही जगह। अगर आप परफ्यूम को सही तरीके से लगाना चाहते हैं, तो इसे जिस्म के प्लस पॉइंट्स पर लगाएं, जैसे कलाइयों, कानों के पीछे और टखनों के सामने। इन जगह से जिस्म की हरारत खारिज होती है, जिससे खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है और जिल्द को पहुंचने वाले नुकसान को कम करती है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि अगर लड़का नमाजी और नेक है लेकिन गरीब है, तो उसको ठुकरा देते हैं कि बेटी खाएगी कहाँ से। लेकिन दूसरा लड़का मालदार है, लेकिन वो ज़माने के तमाम गुनाह करता है, सारे गुनाह करता है, तो ये कहकर लड़की उसको दे दी जाती है कि अल्लाह हिदायत दे देगा। जो अल्लाह उसको हिदायत देने पर कादिर है, तो क्या वो उसको रिज़्क देने पर कादिर नहीं है? इंसान खुद ही अपना दुश्मन है। इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े ज़ख़्म दूसरों से नहीं खाता, बल्कि अपने ही हाथों से खाता है। तुम्हारा खौफ तुम्हें कमज़ोर करता है, तुम्हारा शक तुम्हें दुश्मनों के जाल में ले आता है, तुम्हारी लालच तुम्हें गुलाम बना देती है, तुम्हारी जल्दबाज़ी तुम्हें अपनी बर्बादी की तरफ धकेलती है। फ़र्ज़ करो तुम एक बस में बैठे हो और तुम्हारे पास कीमती पर्स है। तुम्हारे साथ बैठा हुआ शख्स आम लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर शक पैदा होता है कि शायद ये चोर है। तुम डर के मारे बार-बार पर्स चेक करते हो। वो शख्स तुम्हें मशकूक नज़र से देखने लगता है। आखिरकार वो सोचने लगता है ये आदमी कुछ कीमती चीज़ लेकर बैठा है, और यूँ तुम्हारा अंदर का खौफ ही असल दुश्मन को पैदा कर देता है। जब इंसान बार-बार किसी अच्छी आदत को शुरू करके छोड़ देता है, तो उसके दिमाग में बार-बार मायूसी का चक्कर बन जाता है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मायूसी और काम ना करने का दिल, इससे मोटिवेशन मज़ीद कम हो जाती है। ये एहसास कि मैं बिल्कुल नाकाम हूँ, एक शैतानी वसवसा है, हकीकत नहीं। आपको बड़े-बड़े प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं। रोज़ एक छोटी चीज़ का अहद करें, मसलन सिर्फ 10 मिनट मुताला या सिर्फ 2 सफ़े कुरान। मैदे के मसले को नज़रअंदाज ना करें, खुराक बेहतर करें, क्योंकि जिस्मानी कमज़ोरी से इरादा कमज़ोर होता है। सुबह फजर के बाद काम तय करें कि आज क्या करना है, चाहे हल्की वर्जिश या कोई और काम, ताकि फौरन दोबारा नींद ना आए।
آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا مطلب ہے دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی وہی عمل پسندیدہ ہے جو چھوٹا ہو مگر مسلسل ہو۔ اکثر ہم خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں، کسی کا لباس اچھا لگے، کوئی زیادہ خوبصورت لگے یا کسی کے پاس ہم سے زیادہ سہولتیں ہوں تو دل میں سوال آتا ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ یہی سوچ آپ کے اعتماد کو ختم کرتی ہے اور خوشی کو چھین لیتی ہے۔ اصل پہچان آپ کے کپڑوں یا چہرے میں نہیں بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے الفاظ میں ہے۔ کوئی آپ جیسا نہیں، آپ اپنی مثال آپ ہو۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنی کمزوریوں کو بہتر بنائیں۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں دنیا بھی آپ کو عزت دیتی ہے۔ لہٰذا خود کو دوسروں سے نہ تولیں، بس اپنی بہترین شکل بننے کی کوشش کریں، کیونکہ احساس کمتری خوشیوں کا قاتل ہے۔ ایک وہم کو اہمیت دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہزار وہموں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ ایک وہم کو جھٹک کر اس کو اہمیت نہ دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا ہزار اوہام اور وساوس کا سبب کر دیتا ہے۔ اس لیے وہموں، وسوسوں اور شکوک کو کسی بھی درجے میں اہمیت نہ دیں۔ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور یقین رب کی ذات سے۔ اللہ پاک کی ذات پہ اس حد تک یقین رکھیں کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اور یہ تمہارے یقین کی آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ گھٹنے سوج جائیں یا گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہو اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو، کلونجی کو پیس کر بادام پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ دن میں ایک بار استعمال کریں، اور صبح سویرے آدھا گھنٹہ پیدل چلیں۔ آپ کے ٹانگوں میں گھوڑے جیسی چال آ جائے گی اور درد بھی بھاگ جائے گا۔ روغن زیتون اور روغن ناریل 5 تولہ لے کر دھیمی آگ پر رکھیں۔ جب باہم مل جائیں تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ان کو بالوں میں استعمال کریں۔ بال چمکدار ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ بازاری تیل بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ بازاری تیلوں سے بہت بہتر ہے۔ اگر اچھی صحت چاہتے ہیں تو صبح ناشتے میں مغز، اخروٹ، پستہ، بھنے ہوئے چنے، کشمش، بادام کھایا کریں۔ دوپہر کے وقت مسور کی دال، مچھلی، انڈے، پالک، کریلے، مٹر، بھنی ہوئی کلیجی، ٹماٹر اور سلاد کھایا کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور کا استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر انسان کو کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پئیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کو کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لیں، اس سے گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ موٹی عورتیں صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، اس سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کریں، آپ کو کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ 5 چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنے آنکھوں کا خیال نہ رکھنا۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے زیادہ اسی سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی،
اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ تادیر جوان رہ سکیں۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانوروں کا کھائیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ نمکین اور کھٹی لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کریں۔ دل کو مضبوط کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیب کھائیں۔ گنے کا رس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ ادرک سونگھنے سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ میں لگائیں، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیل کا استعمال بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ تربوز کھانے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ خشک آملہ 9 گرام پیس کر چھان کر سفوف بنائیں اور 1 گلاس گائے کے دودھ میں ملا لیں۔ ساتھ 3 چمچ شہد ملا لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں۔ اگر پلکوں پر روزانہ خالص زیتون کا تیل لگایا جائے تو ان کے بال بےحد گھنے ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں۔ معمولی سی چیز ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مرغی کی چربی اور روغن بادام خالص ہم وزن ملا کر لگاتے رہنا پلکوں کو بڑا اور گھنا کر دیتا ہے۔ موٹاپے والے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ چہرہ اور ہاتھوں پر نکھار لانا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لیں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ شہد کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ نہار منہ سیب کا جوس پینے سے دن بھر بھوک نہیں لگتی۔ آملہ 2 تولے رات بھر 1 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 3 تولے لیموں کا رس ڈال دیں اور اس پانی سے سر دھوئیں اور سر خشک ہونے پر کوئی تیل لگائیں۔ چند روز ہی عمل کرنے سے بال ریشم جیسے ہو جائیں گے۔ نرم اور چمکیلے نظر آئیں گے، کالے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ ہائیڈروجن پروکسائڈ میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے۔ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے۔ اسے بالوں میں اچھی طرح مل دیں۔ جب یہ دوا بالوں میں خشک ہو جائے تو دوبارہ لگا دیں۔ 1 دن میں بال کالے سونے کی تاروں کی طرح سنہری اور چمکدار ہو جائیں گے اور بہت مدت تک رنگت قائم رہے گی اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت ڈالیں ورنہ یہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہر وقت بھوک لگی رہتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھا کریں اور بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کریں۔ اگر خوشبودار یا عام تیل میں شطائی حصہ گلیسرین ملا لیں اور بالوں میں لگائیں تو بال چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو صابن سے اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں اور خشک دوا ڈال کر 1 چینی کی پیالی میں ہائیڈروجن پروکسائڈ اس قدر ملائیں کہ خشک دوا اچھی طرح حل ہو جائے اور مکسر کی طرح لگانے سے قابل ہو جائے۔ اب اسے بالوں پر لگا دیں، خشک ہونے پر دھو ڈالیں اور کوئی مفید تیل لگائیں۔ شوگر کو ہمیشہ کے لیے کنٹرول کرنا ہے تو ادرک 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، دیسی لہسن 100 گرام، اناردانہ 100 گرام، تمام اجزاء کو کوٹ کر بغیر نمک کے چٹنی کی طرح بنا لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کا 1 چائے والا چمچ 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار کھا لیں۔ شوگر کا شرطیہ علاج ہے، صدقہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری مرچ کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پینے اور چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل پر آ جائیں گے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پئیں، افاقہ ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ سے سوجن نہ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہو جائے گی۔ نمک سے بھرپور غذا نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی چند غذائیں:
سبز چائے پئیں، زیتون کا تیل استعمال کریں اور انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں اور بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ رات کو جراب پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاقو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کی بہت ساری امراض سے روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔